موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے 2 لاکھ فرشتے دعا کریں گے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے، اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے، اور حقوق العباد میں تلافی بھی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، بے شک حشر کا معاملہ بہت ہی نازک ترین ہے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نقطہ یہ ہے آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ہم ایسی قوم ہے جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہے۔ ہم زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اتنے تعجب کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ باتیں اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم کتنے برے ہو، یہ سن کر تمہیں غصہ آ جائے تو واقعی تم بہت برے ہو۔ جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ان کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ آپ ایک ناشکر شخص کو کبھی مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ فرمان مصطفیٰ، اسلام کا سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ خالق سے مضبوط تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ کامل ایمان کی علامت ہے۔ زندگی صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے کا ہی نام نہیں، بلکہ دوسروں کے دلوں میں اور ان کی دعاؤں میں زندہ رہنے کا نام بھی زندگی ہے۔ جب آپ میڈیکل سائنس کی کتاب کو چومنے چاٹنے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو قرآن کو صرف چومنے سے مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ قرآن کا سمجھ کر مطالعہ کیجیے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔